الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت ارشاد فرمائی ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہوتا ہے اور اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. کائنات میں کچھ بھی اللہ کے حکم کے بغیر وجود میں نہیں آتا. یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ارشاد فرمائی کہ منافقین جب کسی جنگ میں شریک ہوتے اور اتفاق سے اس میں کامیابی یا ناکامی ہو جاتی، اگر کامیابی ہوتی تو کہتے یہ اللہ کے حکم سے ہمیں کامیابی ملی ہے، اور اگر کوئی ناکامی ہاتھ لگتی کسی وجہ سے، اگر جنگ میں ناکام ہو جاتے تو یہ کہتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی وجہ سے ہمیں ناکامی ہوئی ہے. یا اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کی چیزیں، وہاں کی پیداوار کے اندر مہنگائی ہو گئی تو یہ کہنے لگے کہ یہ چیزیں جو مہنگی ہوئی ہیں اس کا سبب آپ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت میں آج کی جو اس وقت تلاوت ہو رہی ہے کہ دیکھو کسی کو فائدہ پہنچے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے پہنچتا ہے، اور نقصان پہنچے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے پہنچتا ہے. اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فائدہ یا نقصان جو اللہ کے حکم سے پہنچتا ہے تو کیوں پہنچتا ہے اور کیا اسباب ہوتے ہیں. پہلے تو اللہ نے یہ فرمایا کہ جو فائدہ پہنچتا ہے اس کا سبب سیدھے اللہ کا فضل ہوتا ہے، کیونکہ یاد رکھنا چاہیے اگر ہم کوئی نیک عمل بھی کرتے ہیں تو نیک عمل کرنے کی توفیق بھی تو اللہ نے دی ہے. آپ کے لیے نیکیاں آسان ہو گئیں کرنا تو بہرحال حالات اللہ نے ایسے بنائے کہ نیکیاں کرنا آسان ہو گئیں. صحت دی اللہ تعالیٰ نے، عافیت کا معاملہ رکھا تو ہی تو کوئی نیکی کر سکے. لہذا اگر کوئی نیکی کر رہے ہیں
تو خواہ مخواہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ میرا اس کے اندر ذاتی فعل داخل ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر فضل فرمایا اور آپ کا انتخاب فرمایا، اور آپ اس انتخاب کی بنیاد پر کوئی اچھائی کا کام کر رہے ہیں، تو بہرحال دخل تو اللہ تعالیٰ کے حکم کا، مشیت کا، اللہ کے ارادے کا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو ہوتا اگرچہ وہ بھی اللہ کا حکم ہے، لیکن اس کے اندر بندے کے اعمال کا دخل ہوتا ہے کہ جب اس نے اپنے اختیار سے کوئی غلطی کی تو اس کا سبب بنا برائیوں کا آنا، یا مثال کے طور پر روزی کے اندر تنگی کا آنا۔ اب منافقین کا معاملہ یہ تھا کہ جب انہیں کوئی فائدہ پہنچتا تو اللہ کی طرف منسوب کرتے، نقصان پہنچتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگا دیتے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نقصان کی ذمہ داری اے نبی آپ پر لگا رہے ہیں، تو اگر اس نقصان سے مراد یہ ہے کہ یہ آپ کے حکم سے ہوا ہے تو یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، کسی اور کے حکم سے نہیں ہوتا۔ اور اگر ان کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ کی کوئی غلطی کا سبب بنا تو یہ بات بھی غلط ہے، اس لیے کہ ہر انسان کو اس کے اعمال کی سزا ملتی ہے، کسی دوسرے کے اعمال کی سزا کسی دوسرے کو نہیں ملا کرتی۔ باپ نے غلطی کی، شریعت میں یہ نہیں ہوتا کہ اس کا گناہ کی سزا اس کی اولاد کو دی جائے۔ کہا جاتا ہے کہ جو جیسا کرو گے اس کی سزا خود ملے گی، کسی دوسرے کو کسی دوسرے کے اعمال کی سزا نہیں ملا کرتی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول آپ کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے، لہذا کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے، اور اگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو آپ سے اس کا سوال نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ جو آپ کی اطاعت کرے گا تو وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اور جو روگردانی کرے گا تو ہم نے آپ کو کسی پر محافظ بنا کر نہیں بھیجا ہے، نگراں بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ کرے کوئی اور آپ سے سوال ہو، لہذا آپ بے فکر رہیں۔ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، جو اطاعت سے منہ پھیرے گا تو اے پیغمبر ہم نے آپ کو ان پر نگراں یا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ کرے کوئی اور سوال ہم اللہ آپ سے کریں، ایسا نہیں ہونے والا۔ ہاں البتہ جو آپ کی اطاعت کرے گا تو وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، یہ ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں آیات میں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اگر منافقین کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور اگر ان کو کوئی برا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو اے پیغمبر وہ آپ سے کہتے ہیں، یعنی منافقین، کہ یہ برا واقعہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، اے نبی آپ کہیں کہ ہر واقعہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے قریب تک نہیں آتے۔ ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا،
وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، تمہیں جو کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو وہ محض اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور جو کوئی برائی پہنچتی ہے وہ تو تمہارے اپنے اعمال کے سبب سے ہوتی ہے۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تمہیں لوگوں کے پاس رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ اس بات کی گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ من يطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفیظا، جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو رسول کی اطاعت سے منہ پھیر لے تو اے پیغمبر ہم نے آپ کو ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجا کہ تمہیں ان کے عمل کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے کہ کریں کوئی عمل، برائی کوئی اور کرے، اور پوچھا جائے آپ سے اے نبی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنا کر نہیں بھیجا، لہذا اگر کوئی اور غلطی کر رہا ہے آپ اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کے اس جملے میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے الفاظ بیان فرمائے۔